روئے زمین پر سب سے پہلی دفعہ اس طرح شیطان نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف ورغلایا اور قتل کروا دیا۔ قتل اس قدر انوکھا قتل کہ قاتل کو یہ تک نہیں معلوم کہ لاش کو کیسے ٹھکانہ لگایا جائے۔ آخر اللہ نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے بتایا کہ لاش کو کیسے ٹھکانہ لگایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل تاریخ اور سائنس میں ایک بار پھر آپ کے حاضر خدمت ہوں ایک تاریخی تحقیقی اور اثر انداز ویڈیو کلپ کے ساتھ۔ ویڈیو کلپ کا عنوان ہے قابل و حابل کا قصہ۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے پہلے نبی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام آپ کی بیوی ہے۔ حابل اور قابل حضرت آدم کے دو بیٹوں کا نام ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31 تک کیا ہے، لیکن بنا نام کے کیا ہے، جبکہ کتاب مقدس بائبل میں ان دونوں کا تذکرہ ہے کتاب پیدائش باب نمبر 4 میں، اور وہاں نام کے ساتھ ہے، لیکن وہاں قابل کو قائن کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ قابل حضرت آدم کے بڑے بیٹا کا نام تھا اور پیشے کے لحاظ سے یہ کاشتکار تھا، زمین میں سبزیاں وغیرہ اگایا کرتا تھا، جبکہ حابل حضرت آدم کے دوسرے اور چھوٹے بیٹے تھے اور یہ پیشے کے لحاظ سے چرواہا تھا، بکریاں بھیڑ وغیرہ چرایا کرتا تھا۔ اس مختصر تعارف کے بعد ہم آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز میں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں کی حالت پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، جس پر قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر لے لے اور خود کا بھی، اور اس طرح زمرہ اہل دوزخ میں ہو جا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو ترغیب دی اور اس نے اس کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کردنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، اور پھر کہنے لگا کہ افسوس مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ مفسرین کے ہاں بیجا اختلاف ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ قربانی پیش کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ محض اللہ رب العالمین کو یہ دیکھنا تھا کہ ان دونوں میں سے مقرب بندہ کون ہے اور کن کے یہاں سب سے زیادہ خلوصیت پائی جاتی ہے، جبکہ اکثر مفسرین اس کے برعکس ہے، جو واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ دستور رہا ہے اس روئے زمین پر کہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید میں جا بجا حدیث رسول میں رسول کی زبانی جگہ جگہ واقعات، قصص اور حکایتیں بیان کیا ہے۔ انہی واقعوں میں سے ایک واقعہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے قتل کا واقعہ ہے، جس میں شیطان نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف ورغلایا اور قتل کروا دیا۔ یہ قتل اس قدر انوکھا تھا کہ قاتل اس چیز سے ناآشنا تھا کہ ہم لاش کو کیسے ٹھکانہ لگائے۔ بالخصوص اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا اور لاش چھپانے کا طریقہ بتایا۔ مفسرین نے مختلف کتابوں میں اسی طریقے سے مورخین نے مختلف کتب تاریخ میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ رب العالمین حضرت آدم و حوا کو زمین میں بھیجا، ان کی اولاد میں خصوصی برکت ہوئی۔ اس طرح کہ حضرت آدم کے یہاں جب بھی اولاد پیدا ہوتی تو وہ توامہ یعنی کہ جوڑے جوڑے کے شکل میں اولاد پیدا ہوتی۔ جب شادی بیاہ کی بات آتی تو ان جوڑوں میں سے ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی اور دوسرے جوڑے کا لڑکا پہلے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دیا جاتا تھا۔
جب بات آئی حابل اور قابل کی تو قابل کے ساتھ جو اس کی بہن تھی وہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، جبکہ حابل کے ساتھ جو ان کی ہمشیرہ تھی وہ بہت خوبصورت نہ تھی۔ قابل یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہمشیرہ اور اپنی بہن سے شادی کرے، حابل کی بہن سے شادی نہ کرے، لیکن یہ خلاف شرع اور خلاف قانون تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا پر وہ اس چیز سے باز نہ آیا۔ آخر کار حضرت آدم نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قابل قبول ہوگی رب کے نزدیک وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ کہلائے گا اور بات اس کی رکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام آسمان کی جانب مخاطب ہوا اور کہا کہ آسمان تم میری اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے۔ آسمان نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم نے ایک بعد ایک زمین اور پہاڑ سے مخاطب ہوا، لیکن ان ساری چیزوں نے ان کی اولاد بالخصوص حابل جو ابھی چھوٹے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا، ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر قابل نے بولا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا۔ یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین مکہ کی طرف آنے لگے حج کی ادائیگی کے لیے، اور حابل اور قابل نے رب کی بارگاہ میں ادھر قربانی پیش کیا۔ قابل نے رب کے بارگاہ میں اپنے گلے میں سے کچھ حصہ قربانی پیش کیا، جبکہ حابل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک موٹا تازہ بکرا پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کے اس وقت کا یہ قانون تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آگ آسمان سے آ کر اس کو جلا دیتی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، آگ آئی آسمان سے لیکن قربانی کو جلائی تو صرف حابل کی قربانی کو جلائی، قابل کا جو سامان تھا اس کی قربانی تھی وہ زمین میں یوں کہ یوں دھری رہ گئی۔ اس پر قابل کو حابل سے بہت زیادہ حسد ہو گیا۔ کچھ دن بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس لوٹ کے آئے تو ایک مرتبہ حابل بکریاں چرانے کے لیے کوسوں دور نکل گیا، تو حضرت آدم نے قابل سے کہا کہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ اور دیکھو کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر قابل گھر سے نکلا اور حابل کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی وادی میں ہے اور بکریاں چرانے میں مصروف ہے۔ چونکہ قابل حابل سے حسد کرتا تھا، کئی وجہ جو ابھی آپ نے سنے کہ ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی تھی اس لیے بھی، اور وہ اپنے ہمشیرہ سے بھی نکاح کرنا چاہتا تھا اس لیے بھی، تو انہوں نے حابل کو قتل کرنے کا قصد کیا اور ایک بڑا سا بھاری پتھر اٹھایا اور حابل کے سر پہ دے مارا، جس سے حابل کا قتل ہو گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قابل کا جو قتل کا طریقہ تھا وہ پتھر کا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے دانت سے اس کو کاٹ دیا، جبکہ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ قابل نے جو قتل کیا تھا وہی لوہا جو تیز دھاردار تھا اس سے قتل کر دیا تھا۔ بہرکیف یہ قتل ہوا تھا، قتل بہت بڑا جرم ہے۔ قابل نے حابل کو قتل کیا اور اتنا پشیمان ہوا، اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانہ لگایا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا، جس پر قابل کو پتا چلا کہ شاید یہی ایک علامت ہے، یہی نشانی جو رب چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا دوں۔ تو اس طرح سے قابل نے اپنے بھائی کی لاش کو مٹی میں دفن کیا اور ٹھکانہ لگا دیا۔ یقیناً قابل نے حابل کو قتل کر کے جرم عظیم کا ارتکاب کیا، کیونکہ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، موجب جہنم ہے، موجب لعنت ہے، موجب غضب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے برباد ہونے سے بھی بڑا ہے۔ کیا قابل نے حابل کو قتل کر کے جرم عظیم کا ارتکاب کیا؟ یقیناً کیا۔ کیا قابل کا گناہ بہت بڑا گناہ قرار پایا؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ قابل کو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس روئے زمین میں قتل کا طریقہ رائج کیا۔ دوستو فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔